اگر میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا کہتا کہ بی بی میں نے آپ کی لڑکانوں میں صفائی کا نظام شروع کیا، تو بی بی کہتی کہ 9 دیروں میں، میرے رتو دیروں میں یہ کام کب شروع ہوگا؟ اگر میں کہتا کہ بی بی میں نے تو مفت دل کا علاج شروع کروایا لڑکانہ، میں نے تو ایس آئی یو ٹی کا مفت ڈیالسس کا نظام شروع کروایا لڑکانہ، تو بی بی کہتی کہ میرا کمبر شداد کوٹ کو آپ بھول چکے ہو۔ اگر میں کہتا کہ بی بی میں نے تو یہ بس سروس شروع کرنے کی کوشش کی، تو وہ کہتی کہ کیا یہ بلوچستان کے بارڈر سے شروع ہوتے ہوئے سکھر تک پہنچتے ہی آپ نے صرف لڑکانہ اور رتو دیروں کے درمیان ہی کام کیا؟ اگر ہم کہتے کہ بی بی ہم نے تو لڑکانوں شہر میں جو نقصان ہوا تھا، جو گٹر کا پانی چلتا تھا، جو سڑکیں نہیں ہوتے تھے، ان کو ہم نے صحیح کر دیا، تو وہ کہتی کہ شداد کوٹ کا کیا قصور ہے؟ تو ہم نے جواب گری خدا بخش کو دینا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ جو کام آپ نے کیا وہ اگر جس حلقہ سے شہباز شریف وزیر اعظم بنا، اگر اس نے وزیر اعظم بننے کے بعد ایک بھی ایسا کام کیا، آپ مجھے بتائیں۔ اگر آپ میاں والی کو اٹھائیں جہاں سے وزیر اعظم عمران خان رہا، اور ایک بھی کام دکھائیں، تو آپ کو نہیں ملتا۔ ہم تو کہتے کہ بی بی آپ نے کیڈٹ کالج کھولا تو ہم نے عورتوں کے لیے کیڈٹ کالج کھولے ہیں، تو ضرور خوش ہوتی، مگر میں نے اور کام کرنا ہے۔ ہمارے ہاں بھی سیلاب ہوئے، بلوچستان میں بھی سیلاب ہوئے، ساؤتھ پنجاب میں سیلاب ہوئے، ساؤتھ پختونخوا میں سیلاب ہوا، تو آج بھی سیلاب متاثرین چاہے سندھ میں ہو، چاہے بلوچستان میں ہو، چاہے پختونخوا میں ہو، چاہے جنوبی پنجاب میں ہو، وہ سب مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، وہ سب آج تک تکلیف میں ہیں۔ میں اپنا کام سے تو مطمئن نہیں ہوں، مگر اگر آپ میرا کام کا کمپیریزن کر لیں کہ میں تو وزیر خارجہ تھا، وزیر اعظم کوئی اور تھا، عمران خان صاحب کے دور میں بھی سیلاب آئے، تب وہ وزیر اعظم تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں کتنے سیلاب آئے، یہ پہلی دفعہ ہے، پوری دنیا میں یہ پہلا ایگزامپل ہے جہاں حکومت سیلاب متاثرین کو گھر بنا کے دے رہے ہیں اور ساتھ مالکانہ حقوق دے رہے ہیں۔ یہ تو اور 2 لاکھ گھر اس طریقے سے بننا، یہ دنیا میں سب سے بڑا ریکنسٹرکشن کا منصوبہ ہے۔
یہ سست روی کا شکار ہے. انٹرم گورنمنٹ کی وجہ سے مالکانہ حقوق شاید آج کل نہیں مل رہا ہے. مگر آج بھی آپ مجھے بتائیں، جب خان صاحب وزیر اعظم تھا اور سیلاب آئے، اس نے ایک گھر بنایا. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھا، شاید ایک دو جگہ میں گھر بنے ہوں گے مگر اس سکیل پہ نہیں بنے. اور آپ کی اپنا بلوچستان، پنجاب، پختونخوا آج تک بے گھر ہے. وہ سیلاب متاثرین جن کا سندھ میں آہستہ تو صحیح لیکن گھر بن رہے ہیں. تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم مزید کام کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم گھر گھر روزگار پہنچائیں. اور ہم نے دیکھا کہ جب بھی آپ نے یہ کام شروع کیا تو کوئی نہ کوئی عدالت پہنچ جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈال دیتا ہے. تو بتایا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے ہزار، مگر میں تو مطمئن نہیں ہوں گا جب تک ہم گھر گھر روزگار نہیں پہنچا سکتے. مگر اور ہمارا تو کوشش ہی یہی ہوگا. دوسری جماعتیں کو دیکھیں، ان کا کوشش کیا ہوگا. وہ روزگار دینے کے بجائے حکومت میں آ کے روزگار چھینتے ہیں. ہم میں اور دوسرے سیاسی جماعتوں میں اور دوسرے سیاستدانوں میں فرق یہ ہے کہ اگر ہم جدوجہد کرتے ہیں تو آپ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، تو آپ کے لیے کام کرتے ہیں، تو آپ کے لیے وہ تو صرف اپنے لیے سوچتے ہیں. سیاست کرتے ہیں تو اپنے لیے، کام کرتے ہیں تو اپنے لیے، اور عوام کے بارے میں نہیں سوچتے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر فروری 8 کے الیکشن پہ ایک بار پھر اس ملک کو چوتھی بار ایک بار پھر اس شخص کو وزیر اعظم ہم پہ مسلط کیا جاتا ہے تو اس کا نقصان آپ اٹھائیں گے، اس کا نقصان عوام اٹھائیں گے. آپ نے میرے آواز بن کر، میرا نمائندے بن کر گھر گھر پہنچنا ہے، میرے پیغام پہنچانا ہے، میرا منشور پہنچانا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیاب کروانا ہے، تاکہ ہم ایسے حکومت بنائیں جو آپ کا حکومت ہو، جو عوامی راج ہو، جو کسانوں، مزدوروں، نوجوانوں کا حکومت ہو، نہ کہ وہ پرانے سیاستدانوں کا پرانا سیاست کا حکومت ہو. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ ہمیشہ محنت کریں گے، اس طریقے سے اس بار آپ ویسی ہی محنت کر کے ہمیں جتوائیں گے، تاکہ میں آپ کے ساتھ مل کے کام کر سکوں، میں آپ کے ساتھ مل کے جدوجہد کر سکوں، تاکہ میں آپ کے ساتھ مل کے اس ملک کو بچا سکوں. جیے بھٹو.